السلام علیکم. اسٹوری اسٹارٹ کرنے سے پہلے پلیز سبسکرائب مائی چینل اینڈ لائک مائی ویڈیو اینڈ کلک آن دا بیل آئکن. اب ہم چلتے ہیں اپنی اسٹوری کی جانب. ستم گڑھ پارٹ نمبر 12. حمزہ سائیں کو شدید غصہ چڑھا ہوا ہوتا ہے. اس نے اتنی محنت اور جتن کے بعد زویا سے نکاح تو کر لیا تھا، لیکن اب وہ اسے اپنے پاس نہیں لا سکتا تھا کیونکہ اس کے بابا نے اس کی آدھی حقیقت تو جان لی تھی. لیکن عافیت اس بات کی تھی کہ حمزہ سائیں نے ابھی یہ بات کو ریویل تو نہیں ہونے دیا تھا کسی کو کہ وہ اب اسلام آباد جا رہا ہے. نہ ہی اس کے بابا نے یہ بات کسی کو بتائی تھی کہ وہ اسلام آباد جا رہا ہے. اور اب رخصتی پوسٹ پون کر دی گئی ہے. حمزہ سائیں کے لیے یہ پلس پوائنٹ تھا. حمزہ سائیں جب یہ جان چکے تھے کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ ان کے بابا اتنے امیر ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، تو حمزہ سائیں کو یہی لگنے لگ گیا تھا کہ اگر انہوں نے مجھے اتنا سب کچھ بول دیا ہے اور کل کو انہیں اگر مجھ سے کوئی خطرہ محسوس ہوتا ہے تو یہ فوراً ہی سب کچھ سچ بتا کر مجھے اس حویلی سے باہر نکال پھینکیں گے اور پھر میں کچھ بھی نہیں بچوں گا. میری خود کی پہچان کیا ہے وہ ابھی کسی کو پتہ نہیں رہے گی اور میں ایک سائنس سے پتہ نہیں کیا بن جاؤں گا اور پھر شاید میرے لیے سب کچھ ہینڈل کرنا مشکل ہو جائے گا. حمزہ سائیں نے 2 بار تو یہ سوچا کہ وہ اپنے بابا کی بات مان کے چلے جاتا ہے، لیکن پھر وہ یہ سوچتا ہے کہ پھر وہ زویا کو اگر چھوڑ کر چلا جائے گا تو پھر وہ اس کے بنا کیسے جی پائے گا، کیونکہ جنون کی حد تک محبت کرتا تھا حمزہ سائیں زویا سے. اور اگر وہ زویا سے دور جاتا بھی تو وہ نہیں چاہتا تھا کہ اگر وہ اس سے دور جائے تو کوئی اور اس کی زندگی میں آ جائے. حمزہ سائیں کو یہ ڈر تھا کہ اگر وہ زویا سے دور چلا بھی جاتا ہے تو بھی زویا اس سے کوئی بے وفائی نہ کرے، کیونکہ اسے ہمیشہ اسی بات کا ڈر تھا کہ ایسا نہ ہو کہ اس کی غیر موجودگی میں زویا کسی اور سے محبت کر بیٹھے اور پھر چیزیں اور کمپلیکیٹڈ ہو جائیں. خیر یہ بات کتنی درست تھی وہ تو آگے چل کے پتہ چلے گا، لیکن ابھی تو یہ تھا کہ حمزہ سائیں اپنے ڈر میں مبتلا ہو چکے تھے اور انہیں یہ بھی ڈر تھا کہ اگر وہ اس خاندان کے وارث نہیں ہیں تو پھر یقیناً اس پراپرٹی سے بھی انہیں نکال باہر کر دیا جائے گا. ان کے بڑے بھائی کچھ خاصے خوش تو ہوتے نہیں تھے حمزہ سے، اور حمزہ کو ہمیشہ یہی ڈر تھا کہ اس کے بھائی ہمیشہ کچھ نہ کچھ کر کے اسے ملکیت لینے ہی نہیں دیتے. خیر یہ کتنا سچ تھا وہ تو آگے چل کے ہی پتہ چلے گا. ادھر زویا بہت خوش ہوتی ہے اور اب تک کھانا وانا کھا کے شاپنگ کر کے اپنے گھر واپس آ چکی ہوتی ہے. جب مغرب کا وقت ہو چکا ہوتا ہے وہ دیکھتی ہیں کہ پڑوسن کی وہ بوڑھی دادی جیسے یہ کہتے تھے، وہ بوڑھی آنٹی ان کے گھر آئی ہوئی ہے اور زویا کو اپنے پاس بٹھا کر کچھ تفصیلی باتیں سنا رہی تھی. ہاں بیٹا زویا کیا ہوا، سب ٹھیک ہے؟ ہاں دادی سب ٹھیک ہے. اچھا میں آپ کے لیے چائے بنا کے لاؤں؟ بیٹا جی آج تو بڑی خوش لگ رہے ہو آپ اتنے دنوں میں. دادی وہ تو میں ویسے ہی خوش ہوتی ہوں، ویسے تو کبھی آ کے دادی کے پاس نہیں بیٹھی، آج پہلی بار آ کے بیٹھی ہوں. وہ کیا ہے نا دادی، اتنے دنوں مجھے پتہ ہی نہیں تھا، بڑوں کے ساتھ بیٹھنے میں ان سے کچھ تجربے سیکھنے میں کچھ ایکسائٹنگ ہوتا ہے اور اب تو مجھے پتہ چل گیا. بہت اچھی بات ہے، اتنے سالوں میں بیٹا تمہیں انگریزی کا ایک حرف تو آیا. زویا اس معاملات کے بارے میں کچھ نہیں جانی ہوئی ہوتی ہے. ادھر حمزہ سائیں کی امی جب گھر پہنچتی ہیں تو وہ دیکھتی ہیں کہ حمزہ کہیں نہیں دکھ رہے. کیا ہوا سائیں، حمزہ کہاں ہے؟ اور آپ نے حمزہ کو فوراً ہی بلا لیا تھا. ہاں بات ہی کچھ ایسی تھی تو اس لیے حمزہ کو بلا لیا تھا ہم نے. حمزہ سائیں باہر اپنے بابا کی باتیں سن رہے ہوتے ہیں کہ وہ ان کی امی کچھ بتا رہے ہیں یا نہیں بتاتے، لیکن وہ کچھ بھی نہیں بتاتے. ہم تو سوچ رہے تھے زویا کو جلد سے جلد اپنے گھر میں ودا کر کے لے آئیں. اتنے بھی کیا جلدی ہے، امتحانات تو ہو لینے دو، اس کی بہن کی بھی رخصتی ہونے دو، پھر 1-2 مہینے میں سوچا جائے گا. کیا بات کر رہے ہیں آپ کو تو یہ سوچنا چاہیے کہ جلد سے جلد وہ ہمارے گھر آ جائے تاکہ ہمارے گھر کو وارث دے سکے. اور آپ ہیں کہ اپنی ایک تو آپ کیا چاہتے ہو، وارث بیٹے ہی ہوتے. بڑی بہو اگر ہمیں وارث دے دیتی تو ہمیں کیوں کہتے. سب چیزیں اللہ کے حکم سے ہوتی ہیں، کسی انسان کے کہنے پر نہیں ہوتی ہیں. تو مہانور بیگم اپنی زبان بند کیجیے، اور ہاں کبھی بہو کے سامنے ان ساری باتوں کا ذکر مت کیجیے گا. آپ تو چاہتے ہی یہی ہیں کہ ہم اسے کچھ کہیں نہیں. وہ اس گھر کو وارث نہیں دے سکی، اسی لیے تو ہم یہ کہہ رہے ہیں. وہ ایسے بات کر رہی ہوتی ہے کہ جیسے اس کو کوئی اولاد نہ ہو.
لیکن ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ مہانور بیگم کی جو بڑی بہو ہوتی ہے ان کو ماشاءاللہ سے 2 بیٹیاں ہوتی ہیں۔ اس بار بھی وہ امید سے تھی، لیکن ڈاکٹروں نے اس بار کہا تھا کہ بیٹا ہوگا، لیکن مہانور بیگم کو اس بار کوئی امید نہیں تھی۔ حالانکہ وہ ہتاش ہو چکی تھی، وہ چاہتی ہی نہیں تھی کہ اب یہ بات سچ ہو نہ ہو، اس سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا۔ مہانور بیگم اپنی بہو کو کوئی کام نہیں کرنے دیتی تھی، وہ صرف اس لیے تاکہ بیٹا ہو یا بیٹی، کیونکہ اب اسے اس بات سے فرق ہی نہیں پڑتا تھا کہ وہ بارش دے بھی پائے گی یا نہیں، لیکن وہ اتنا جانتی تھی کہ بچے کو کوئی مشکل نہیں ہونی چاہیے، اسی لیے وہ اپنی اس بہو سے کوئی کام نہیں کرواتی تھی۔ وہ جب سے آئی تھی تب سے صرف آرام سے ایک تو کھاتی تھی، دوسرا ورک کرتی تھی، کیونکہ ورک مانی یہ کہ وہ سلائی بنائی کا کام بہت اچھے سے کرتی تھی اور بیٹھ کر وہ وہی کیا کرتی تھی۔ اسے وہ کرنا بہت پسند ہوتا تھا، کیونکہ وہ بہت کم پڑھی لکھی تھی، اس لیے بچپن سے ہی اسے سلائی کڑھائی کا بہت شوق ہوا کرتا تھا۔ وہ کپڑے سیل بھی لیا کرتی تھی، جبکہ مہانور بیگم کو اس بات سے سخت چڑ ہوا کرتی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ آپ ایک بڑے گھرانے کی ہیں اور آپ دوسروں کو یہ کہتی ہیں کہ ہم آپ کے کپڑے سیل دیں گے، یہ تو ہمارے خاندان کی توہین ہے۔ اگر آپ کو کپڑے سیلنے کا اتنا ہی شوق ہے تو پھر اپنے سیل دیجیے یا پھر اپنے بچیوں کے سیل دیجیے، یہ کیا محلے کی آنٹیوں کے کپڑے بھی آپ نے ہی سلنے ہوتے ہیں؟ آپ اگر ایسا کریں گی تو ہمارے خاندان کی جو اتنا بڑا نام ہے، لوگ ہماری رسپیکٹ کیوں کریں گے؟ ان کی بہو ان سے ذرا مختلف تھی، کیونکہ وہ اپنے کام سے کام رکھنا پسند کرتی تھی۔ ان کی ساس اگر انہیں ڈانٹ کے بھی چلی جاتی تھی تو بھی وہ اف تک نہیں کرتی تھی، کیونکہ اس کا شوہر اسے دوسروں سے دور رہنے کے لیے ہمیشہ کہتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ ہم اپنی امی کی سوچ تو نہیں بدل سکتے، لیکن آپ ہماری امی کے کسی سوال کا جواب نہیں نہ دیجیے، وہ کچھ کہیں نہ کہیں، بس بات سن کر وہاں سے چلے جائیں۔ امی ایسے دل کی بری نہیں ہے، تھوڑا سے حالات میں رہ کر سخت ہو گئے ہیں اور تو کوئی بات نہیں ہے۔ حمزہ ابھی یہی سوچ رہا ہوتا ہے کہ اگر یہ بات کھل جائے گی تو پھر کیا ہوگا، لیکن ابھی تک اس کے بابا نے اس کی امی سے اس بارے میں کوئی بات نہیں کی ہوتی ہے۔ حمزہ سائیں یہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اگر اتنی محنت کرنے کے بعد بھی وہ زویا کو حاصل ہی نہ کر سکے تو پھر فائدہ ہی کیا اس سے شادی کرنے کا۔ ادھر حمزہ کی امی بھی اپنے میاں کو یہی بات کہنے پر قائل کر رہی ہوتی ہیں، دیکھیں آپ غلط کر رہے ہیں، آپ اپنی بہو کے بارے میں سوچیں، ایک تو اس کے بھرے دن ہیں، وہ کبھی بھی اس کو ڈیلیوری ہو سکتی ہے، اور آپ چاہتی ہیں کہ ہم رخصتی کریں، اور اگر ہم اتنے دنوں میں رخصتی کر بھی دیتے ہیں تو پھر بھی عمر کی شادی سر پر ہے، پھر ہمیں اسے کا رشتہ بھی لے کے جانا ہے، اور آپ تو اتنی ہڑبڑ میں ہیں تو پہلے رشتے کی بات کر لیتے ہم، پھر ساری شاپنگ کر لیتے ہم، لیکن آپ کی بیٹی کو تو اتنی جلدی تھی، پہلے ہی نکاح کروا لیا۔ تو آپ تو جانتے ہیں نا کہ ان کو کتنی جلدی تھی، نیند کی گولیاں تک کھا دی تھی، اب کیا خودکشی کرنے دیتے ہم اپنے بیٹے کو؟ تم اپنے بیٹے پر نا نظر رکھا کرو، تمہارا بیٹا ایسے نہ ہو ہاتھوں سے چھو منتر ہو کر چلا جائے۔ ہمارا یہ گھر نا مجھے تو لگتا ہے ریت کے ٹیلے پر کھڑا ہے۔ اللہ اللہ، کچھ اچھی باتیں کر لیا کرے سائیں، آپ تو اپنے منہ سے ایسے ورڈس نکال رہے ہو۔ ہاں، اگر حمزہ کو زیادہ دیر تک ایسے چھوٹ دے دی نا ہم نے تو یہ گھر ریت کے ٹیلے کی مانند رہ جائے گا اور آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اتنے اچھے وقت پر آپ اتنا برا کیوں بول رہے ہو؟ میں برا نہیں بولنا چاہتا، یہ سب آپ کی بیٹے کے کرتوت ہیں۔ میں تو چاہتی ہوں جلد سے جلد زویا بیٹی کو اپنے گھر لے آؤں تاکہ پھر میں اکیلی نہ رہوں۔ ویسے بھی میری بڑی بہو تو کسی کام کی ہے ہی نہیں، نہ تو وہ مجھ سے بات کرنا چاہتی ہے، اگر تم اس سے اچھے سے بات کرو تو وہ تو تم سے ضرور اچھے سے بات کرے گی، ایسی تو اس کی کوئی سوچ نہیں ہے۔ ہاں جی، رہنے دیجیے، سارا دن اپنی بیٹیوں کو اپنی امی کے گھر بھیج دیتی ہے، یہاں پہ تو رہنے ہی نہیں دیتی۔ سوچا تھا پوتے ہوں گے تو ان کے ساتھ تھوڑا وقت گزار لیں گے ہم، لیکن جنی تو بس پوتیاں۔ اب بیٹا اور بیٹی تو خدا کے ہاتھ میں ہے نا، آپ اس معاملے میں کیا کر سکتی ہیں؟ مہانور بیگم ایک بات یاد رکھیے، کبھی آپ بھی بیٹی ہوا کرتی تھی اپنی فیملی والوں کی، ارے وہ تو ہم آج بھی ہیں، تو پھر آپ کو بیٹیوں کے اتنے خلاف کیوں ہیں؟ خلاف نہیں ہیں ہم، آپ کو ہمیشہ ہم ہی غلط لگتے ہیں، چلو آپ کو تو سمجھانا ہی غلط ہے۔ اچھا، ہمیں سمجھانا غلط ہے، اب ہم آپ کو آخری مرتبہ کہہ رہے ہیں کہ ہم حمزہ کو بھیج رہے ہیں اسلام آباد، اور رخصتی کو چند دنوں کے لیے ہم پوسٹ پون کر رہے ہیں، کیونکہ ہمیں کچھ کام کے لیے کہیں دوسرے علاقے میں جانا ہے، ہمیں بہت سارے کام ہیں تو ہم وہاں جا رہے ہیں۔
کیوں اچانک آپ کو کھیتوں کے کام کیوں آ گئے؟ ارے ایک کھیت ہے جس پہ کچھ جھگڑا چل رہا ہے اور ہم سوچ رہے ہیں کہ بیٹھ کر جرگہ کر کے بات کر لیں اور ان کو جیسے سمجھ میں آئے ویسے کرتے ہیں، پھر اس کھیت کو ہم بیچ ہی دیتے ہیں۔ ہم سوچ رہے ہیں اب اس جھگڑے والے کھیت میں ہم زیادہ اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ پھر وہ لوگ ہم پر حملہ کریں گے، ہم ان پہ حملہ کریں گے، تو یہ تو ٹھیک نہیں رہے گا نا، خاندانی دشمنیاں ہو جائیں گی جو کہ ہمیں نہیں چاہیے۔ تو پھر آپ کو ضرورت کیا تھی اس کھیت میں ہاتھ ڈالنے کی؟ وہ بہت اچھی دام پہ مل رہی تھی، بہت کم پیسوں میں مل رہی تھی، اور وہ جو کھیت تھی وہ زیادہ اراضی کی تھی، تو ہم نے سوچا ہم خرید لیتے ہیں، اچھا سودا ہے، اور اب آپ جب بیچیں گے تو اس سے منافع بھی بہت اچھا آئے گا۔ تو پھر آپ وہ پیسے کسے دیں گے؟ بیٹا جی ہم وہ پیسے کسے دیں گے؟ اتنے میں حمزہ اپنے بابا سے ملنے کے لیے آتا ہے۔ بابا میں شاپنگ کرنے جا رہا ہوں اور میں آپ سے یہ اجازت مانگنے آیا ہوں کہ آپ میرے آنے کے بعد تو رخصتی کروا دیں گے نا؟ ہاں بیٹا سائیں رخصتی ہو جائے گی، آپ کو اس معاملات کے بارے میں دل میں لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اچانک آپ کیسے بھیج رہے ہو حمزہ سائیں کو باہر؟